الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر کے اندر جو میرا ٹاسک ہے وہ عربی گرامر کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے چند جملوں میں یہ بات کی تھی کہ عربی زبان کو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ دنیا کے اندر سینکڑوں لینگویجز ہیں، جیسے جیسے آپ کا علاقہ بدلتا جاتا ہے ویسے زبانیں بدلتی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم میں سے اکثر جو ہے وہ پنجاب سے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ پنجاب کے ایک کونے سے شروع ہوں اور دوسرے کونے تک، جیسے جیسے آپ کا ڈسٹینس بڑھتا جائے گا تو زبانوں کے اندر فرق جو ہے وہ آتا جائے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف زبانیں اس دنیا کے اندر معرض وجود میں آئیں۔ لیکن جو اس کائنات کے اندر جو پہلی زبان تھی، جو ہم سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان تھی، وہ عربی زبان تھی۔ اور یہ زبان، اس کو تمام زبانوں کی اصل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ زبان تمام دنیا کی جو زبانیں ہیں وہ اسی زبان سے جو ہے وہ نکلی ہیں۔ اس لیے بھی لیکن جو ہمارے لیے اہم ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے جو اس لینگویج کو سیکھنے کی امپورٹنس ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے دین کا جو بھی سورس ہے وہ اسی لینگویج کے اندر ہے۔ اب قرآن ہے، جیسے کہ آپ اس آیت کو ابھی دیکھ سکتے ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب یہ دیکھیں کتنی، اگر آپ لاجیکل اس بات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان کی کہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو انگلش میں نازل کر سکتا تھا، اس کو عبرانی میں یا ہماری اردو میں کسی بھی لینگویج میں نازل کر سکتا تھا، لیکن عربی میں کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ سکو۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لینگویج کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہم نہ سیکھ سکیں، بلکہ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آسان، تو پھر وہ آسان ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں جو ایشو ہے وہ ہمارے سمجھنے سمجھانے کے اندر ہے، ہماری پریورٹیز کے اندر یا ترجیحات کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ جو ہم سمجھے کہ شاید جو ہے یہ ہم کر ہی نہیں سکتے، یا عربی زبان ایسی زبان ہے کہ ہم صرف ترجمے پہ اکتفا کر لیں اور ہم کبھی عربی سیکھ نہیں سکتے۔ بلکہ یقین جانیں عربی زبان بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آسان زبان ہے، اور ہماری اردو کے اندر تو کثیر تعداد میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو عربی سے جو ہے وہ مستعار لیے گئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اردو زبان کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، اور لشکری زبان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر فارسی کے ورڈز بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہندی کے بھی ہیں، اس کے اندر سب سے زیادہ عربی زبان کے جو ہے وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نہ سیکھ سکیں۔ اس لیے ہم سب جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اتنی عربی ضرور سیکھ جائیں گے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے اس کے اندر، جو ہماری نیت ہے، جو ماٹو ہے، وہ صرف کیا ہے کہ ہم عربی کو اس لیے سیکھ رہے ہیں، اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم نے کوئی عرب میں جا کے تجارت کرنی ہے یا ہمارے کوئی اور ویژن ہے۔ ہم صرف اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو ڈائریکٹ اس سے فیض لیں، ڈائریکٹ اس سے استفادہ کریں۔ قرآن کے الفاظ جب ہم پڑھ رہے ہوں، جب نماز میں سن رہے ہوں، تو ہمیں پتہ لگ رہا ہو کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں ویسے تو تاثیر ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قرآن ویسے بھی پڑھا جائے تو اس کی ایک ایسی تاثیر ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم اس کی سمجھ آ رہی ہوگی تو پھر یقین مانے جو آپ کو اس کا لطف ملے گا تو وہ اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث پاک کے اندر اس لینگویج کو سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ جیسے حدیث پاک آپ دیکھ سکتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احب العرب لثلاث، 3 وجوہات کی بنا پہ عربی سے پیار کرو، عربی کو سیکھو۔ وہ 3 وجہیں کیا ہے؟ پہلی، لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، کیونکہ میں عربی ہوں۔ آپ دیکھ لینا کہ بعض اوقات وہ ایک محاورہ بڑا مشہور ہے
کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، فارسی کے اندر کہ میرا یار میرا محبوب ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی. تو جس کا جو محبوب ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی لینگویج سیکھے، اپنے محبوب کے علاقے کے مطابق وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو ہم سب کے اصل محبوب ہیں، محبوب حقیقی ہیں، اگر ان کی زبان عربک ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس لیے سیکھو کیونکہ یہ میری زبان ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے محبوب کے الفاظ سے ڈائریکٹ فیض ملے تو پھر میری زبان سیکھو، یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. تو اس لیے پہلی ریزن کیا ہے جو حضور نے بیان کی کہ یہ میری زبان ہے اس لیے اس کو سیکھو. اور پھر فرمایا والقرآن عربی، جو کتاب ہدایت ہے جس میں سب کچھ ہے، جو ہماری ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے، وہ کون سی زبان کے اندر ہے؟ عربی زبان کے اندر. اور پھر آخری جو ریزن حضور علیہ السلام نے بیان کی وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جو جنتیوں کی زبان ہوگی وہ بھی عربی ہوگی. تو اس لیے بھی انشاءاللہ کیونکہ ہم سارے جنتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سارے جنتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم جنت میں بھی عربی ہی بولیں گے. تو اس لیے آج بھی ہمیں اس جنتی زبان کا جو ہے وہ ذائقہ چکھنے کے لیے ہمیں ضرور عربی سیکھنی چاہیے. اب آپ اس کو شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جب بولا جاتا ہے عربی گرامر تو اس کی دو اقسام جو ہیں وہ شروع میں کی جاتی ہیں. آپ نے اکثر یہ دو چیزیں سنی ہوگی کہ عربی گرامر کا تعلق ان دو علوم کے ساتھ ہے، ایک کو کہتے ہیں علم الصرف اور دوسرے کو کہتے ہیں علم النحو. جب بھی بات کی جائے گی عربی گرامر کی تو اس کے اندر دو علوم ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو ہے. اس کو اگر میں آسان سے ورڈز میں جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کروں کہ جب آپ ایک سینٹنس بنا رہے ہوں گے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ زید نے کتاب پڑھی، اس کی عربی ہے قرأ زیدن. اب اس پورے سینٹنس کو جو چیز ڈیل کر رہی ہے، پورے سینٹنس کو قرأ کے بعد زیدن ہوگا کہ زیدن ہوگا کہ زیدن ہوگا، یہ ساری چیز پورے سینٹنس کو جو ڈیل کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں علم النحو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو پورے سینٹنس کو ڈیل کرے، پورے جملے کے ساتھ جس کا تعلق ہو اس کو کہتے ہیں علم النحو. اور جس کا تعلق ایک لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، قرأ میں نے کہا ہے، میں نے قرأو کیوں نہیں کہا، میں نے جو ہے قرأی کیوں نہیں کہا، ایک لفظ کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الصرف. یہ اس کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے کہ عربی گرامر کو کتنی اقسام ہے اس کے اندر؟ دو، علم الصرف اور علم النحو. علم الصرف وہ ہوتا ہے جو ایک لفظ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، ایک لفظ کے اندر جو اس کی پیچیدگی ہے، جو اس کے اندر ہم نے گہرائی میں جانا ہے. ہم جیسے ذاکرہ ہے، اس کو ذاکرہ پڑھا، ذکیرہ کیوں نہیں پڑھا، ذاکرہ ذاکرو کیوں نہیں پڑھا، ایک لفظ کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے وہ کون سا علم ہے؟ علم الصرف. اور اگر میں کہوں ذاکرہ علی، علی نے ذکر کیا، اس پورے جملے کو جو ڈیل کرے گا وہ کون سا علم ہے؟ علم النحو ہے. یہ اس کی سمپل سی جو ہے وہ تعریف ہے جو یہ دو علوم ہے، اور یہی علوم جو ہے عربی گرامر کو سکھانے میں بنیادی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ پوری عربی گرامر مقصود ہوتی ہے. اب آتے ہیں کہ اس کی گرامر کے حوالے سے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی لینگویج لے لیں، ہر لینگویج کے اندر یہ چیز کامن ہے. آپ اردو کی گرامر اٹھائیں، آپ انگلش کی گرامر، پنجابی کی گرامر، کوئی بھی گرامر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کے اندر کامن ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو بالکل ایک آسان انداز میں شروع کریں گے. میری زبان سے جو بھی کلمہ نکلے گا، جو بھی چیز نکلے گی اس کو کہتے ہیں لفظ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. اب اس لفظ کا یا تو کوئی معنی ہوگا، یا تو کوئی معنی ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کا نام لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا یا تو معنی ہوگا، اگر معنی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ. مثال کے طور پر میں کہوں مسجد، تو یہ جو آواز نکلی ہے اس کا ایک معنی ہے. جب میں مسجد بولوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسی جگہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے. تو اگر تو اس کا معنی ہوا تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ. اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے، فار ایگزامپل جیسے ہمارے اردو اور پنجابی میں استعمال ہوتا ہے روٹی ووٹی، پانی شانی. اب یہ جو پانی کے ساتھ شانی ہے، روٹی کے ساتھ ووٹی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے نا. اور جس کا کوئی معنی نہ ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں محمد. ویسے کوئی
بچے اکثر جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں ایسی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کی کیا معنی ہے، اس کا کوئی معنی ہوتا بھی نہیں ہے. تو جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا وہ محمل ہے اور وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو؟ نیکسٹ. اب جو لفظ بامانہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. یا تو وہ ایک ہی لفظ ہوگا، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی مسجد. اب اس کی مثال ایک ہی لفظ ہے، مسجد ایک لفظ ہے نا، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ تو نہیں ہے. اگر تو ایک لفظ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد. اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد. اور اگر وہ دو لفظ ہیں، مثال کے طور پر مسجد کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. اس میں دو چیزیں، ایک بیت ایک اللہ، یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. تو جو لفظ دو یا دو سے زیادہ سے مل کے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی کہ جو با معنی لفظ ہم بولیں گے اگر تو وہ ایک ہی ہے تو اس کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر وہ دو یا دو سے زیادہ ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. جو بھی مفرد لفظ ہوتا ہے یعنی واحد لفظ ہوتا ہے اس کے آگے سے تین اقسام ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اس میں کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے کسی کے لیے؟ ہاں ایک منٹ بھائی. کلمہ کہتے ہیں کہ جو بامانہ لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ یعنی جس کا کوئی میننگز ہوتی ہے. اب جو نکلا ہے یا تو وہ ایک ہی لفظ ہوگا، جیسے میں نے بولا مسجدن ایک ہی لفظ ہے نا، یا وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے، جیسے بیت اللہ ایک بیت ہے ایک اللہ. لفظی مطلب کیا بن گیا؟ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے؟ تو دو یا دو سے زیادہ ہیں تو اس کو مرکب کہیں گے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی اس میں کنفیوژن؟ اب آگے چلتے ہیں. اب جو ایک لفظ ہوتا ہے اس کے آگے سے تین اقسام ہیں. آپ نے انگلش میں بھی پڑھا ہوگا، اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے اس کو اردو میں اسم کہتے ہیں، عربی میں بھی اسم، اور اس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ انگلش کے اندر ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ ویری گڈ. نیم آف اینی تھنگ، اینی پرسن، اینی پلیس. کسی بھی بندے کا، کسی بھی جگہ کا، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے اس کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں اور عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں. فار ایگزامپل میرا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس ڈائس کا نام ہے، موبائل کا نام ہے. جو کسی چیز کا نام ہوگا اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آسان ہے. اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسجد، جب میں بولوں مسجد تو اب اس میں کوئی زمانہ تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کا تعلق پاسٹ کے ساتھ تھا یا اس کا پریزنٹ کے ساتھ ہے یا فیوچر کے ساتھ ہوگا، بلکہ نام ہے تو نام ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، تو اس کو اسم کہتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے اندر آتی ہے وہ ہے فعل. اس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں ورب. ورب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپلین کرے گا؟ گڈ. کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں اس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو فعل کہتے ہیں. کوئی بھی کام، مثال کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کو عربی میں کہتے ہیں قرأ یا دارسا، تو اس کو ہم جو ہے کیا کہتے ہیں؟ فعل. اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، یا تو ہم پہلے پڑھ رہے تھے یا ابھی پڑھ رہے ہیں یا ان فیوچر ہم پڑھیں گے. تو اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی سچویشن ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ فعل اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اس حوالے سے اگر کوئی کسی کی کنفیوژن ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوتا ہے حرف. حرف کو انگلش کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے، شاید اس کو کنجنکشن کہتے ہیں. یعنی جو دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو، یعنی ناؤن اور ورب کو جو ملانے کا کام کرتا ہے درمیانی واسطے کا، اس کو عربی کے اندر حرف کہتے ہیں. مثال کے طور پر اب اوورال میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ذکر زید فی المسجد، زید نے ذکر کیا مسجد میں. اب اس میں زید کیا ہے آپ خود بتائیں؟ اسم ہے. ویری گڈ. ذکر ایک ایکشن ہے، اس نے ذکر کیا، فعل. فی وہ کہتے ہیں کہ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ہے. بس یہ سمپل ہے. اور ایسے ہی، اور یقین مانے یہی تین چیزیں ہیں جو پورے قرآن میں اور پوری عربی کے اندر جو ہے وہ آپ کو ماہر بنا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جو ان سے جو ہے وہ الگ ہوگی. اور یہ انتہائی آسان ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ہم سب جو ہے وہ عربی کو سیکھ بھی لیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے اور قرآن کو سیکھ کر
قرآن کے اندر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس کے بعد یہ چیزیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انگلش کے اندر. تو ابھی نیکسٹ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہو, 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. اب جو مرکب ہے اس کی پھر 2 اقسام ہیں. یا تو وہ ایسا مرکب ہوگا کہ جس میں ہمارا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ المسجد جمیل, المسجد مسجد جمیل خوبصورت ہے, یہ کنسپٹ کلیئر ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی اس جملے میں کمی بیشی تو نہیں ہے, جملہ کلیئر ہے نا. المسجد جمیل, مسجد خوبصورت ہے. اس کے اندر جو لسنر ہیں, جو سامعین سننے والے ہیں, اب ان کا کنسپٹ کلیئر ہے, کوئی بھی مزید اس حوالے سے نہیں سننا چاہتا کیونکہ وہ بات کلیئر ہوگی, جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسجد خوبصورت ہے. اور وہ جملہ جس میں سامعین کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے اور وہ اس حوالے سے مزید نہ سننا چاہیں, اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر مرکب مفید یا جملہ. ٹھیک ہے, اس کی سمجھ آ گئی. اور اگر کنسپٹ کلیئر نہ ہو, فار ایگزامپل جیسے میں نے اس سے پہلے ایک مثال دی تھی بیت اللہ, یہ بھی 2 لفظ ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں بیت اللہ, بیت اللہ, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر, تو آپ کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھئی, کیا بیت اللہ کو میں جاننا چاہتا ہوں یا بیت اللہ سے کوئی آیا ہے, یا اس حوالے سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے نا, کیونکہ وہ بات کلیئر نہیں ہے. تو جس کے بارے میں سننے والوں کا کنسپٹ کلیئر نہ ہو, وہ مزید اس حوالے سے سننا چاہیں, اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. ٹھیک ہے جی. یہاں جملے کی بات ہو رہی ہے نا جی, تو مرکب غیر مفید جو ہے جی, اس کی کوئی ایسی ایگزامپل ہونی چاہیے کہ جو جملے میں ہو اور پھر سمجھنا ہے. نہیں نہیں, جو بیسیکلی مرکب مفید کا ہی دوسرا نام جملہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جملہ نہیں کہتے. اچھا صحیح ہے. ہاں مرکب ہے, اس کو مرکب کہتے ہیں. ہاں, پھر مرکب کے اندر 2 قسمیں, جو جس کا کنسپٹ کلیئر ہے تو وہ جملہ ہے, اور جس کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے تو وہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کوئی چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہو یا آپ پوچھنا چاہیں یہاں تک, کوئی سوال؟ عربی گرامر کے حوالے سے آج ہم نے اتنا ہی تیار کیا, اور کیونکہ پہلا دن تھا تو میں نے کہا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ برڈن نہ ہو یا ایسی بہت زیادہ چیزیں نہ ہو, لیکن اس حوالے سے آپ کو پورا ویک جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں ٹائم دینا ہوگا اس حوالے سے. جی 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 ہاں بالکل. بیسیکلی جو سب سے پہلے تو مرکب کا کنسپٹ کلیئر کریں کہ مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ. اس کی سمجھ آ گئی؟ جیسے میں نے لفظ بولا بیت اللہ, اللہ کا گھر, ایک بیت ایک اللہ, اس میں اللہ 2 لفظ ہیں. اس طرح میں کہتا ہوں ورق کتابن, کتاب کا ورق, 2 لفظ ہیں. تو جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا مجموعہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب. یہ مرکب کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز سے مرکب ہے, یعنی یہ چیزیں اس سے مل کے بنی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل وہ ہمارے کچن کے اندر وہ جب ریسپیز بناتے ہیں تو وہ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ریسپی ہے اس چیز سے مرکب ہے, یعنی اس میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. یعنی جہاں بھی 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں مل کے کوئی چیز بنائیں گی اس کو مرکب کہیں گے. مجموعہ, بالکل مجموعہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کی مرکب کی 2 اقسام ہے, وہ کون سی اقسام ہے؟ کہ جب کوئی مرکب بولا جائے گا, یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں کا کوئی مجموعہ بولا جائے گا, تو یا تو اس کا کنسپٹ کلیئر ہوگا, یا تو اس کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے ابھی مثال بولی کہ المسجد جمیل, مسجد خوبصورت ہے. اب اس کے بارے میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہے کہ میرا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے, مسجد خوبصورت ہے, جملہ مکمل ہے, سننے والے کو مکمل سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اس کے بارے میں, مسجد کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو اگر تو سننے والوں کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے اس کو کہتے ہیں مرکب مفید, اور اسی کو جملہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی اس کی؟ اور اگر کنسپٹ کلیئر نہ ہو, کوئی ایسا لفظ ہو, مثال کے طور پر میں نے یہ بولا ورق کتابن, کتاب کا ورق. اب کیا ہوا کتاب کے ورق کو پھاڑ دیا ہے, لکھنا ہے, لینا ہے, جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے نا سننے والوں کا. میں بولتا رہا ہوں ورق و کتاب, کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو جس کے بارے میں کنسپٹ کلیئر نہ ہو سننے والوں کا اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید, یعنی جس سے فائدہ نہیں ملا مکمل.
یہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. کوئی سوال اس حوالے سے؟ اچھا، میں جو آج میں نے 2 لیکچرز دیے اس حوالے سے، ایک فقہ کے حوالے سے اور دوسرا عربک گرامر کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کچھ ریفرنسز بکس اور کچھ نوٹس جو ہم نے خود تیار کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم گروپس میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ PDF فارمیٹ میں شیئر کریں گے. اور آپ انشاءاللہ جب اس حوالے سے تیاری کر کے آئیں گے نیکسٹ، تو آپ خود جب ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے سے مطالعہ ہوگا اور جو پریویس ہمارے لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوں گے. تو انشاءاللہ گروپس میں، دونوں گروپس میں ہم اس حوالے سے جو ہمارے نوٹس ہیں یا جو ریفرنس بکس ہیں وہ ہم PDF فارمیٹ میں سینڈ کر دیں گے. تو آپ سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ صرف ان 3 گھنٹوں پہ نہ رہیں، بلکہ جب بھی آپ کے پاس موقع ملے ڈیورنگ دا ویک تو کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے مطالعہ کرتے رہیں. اور نیکسٹ جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ویک میں جو ہے یہ لیکچر ہوگا، تو اس حوالے سے آپ خود بھی جو ہے وہ مطالعہ کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. جزاکم اللہ خیر.